اللہ الرحمن الرحیم باب الصلاة من الایمان وقول اللہ تعالی وما كان اللہ لیضیع ایمانکم یعنی صلاتکم عند البیت۔ یہ باب ہے کہ نماز ایمان کا جز اور حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قول وما كان اللہ لیضیع ایمانکم یعنی صلاتکم عند البیت کا بیان۔ عزیز طالبات، گزشتہ ابواب میں دین کا آسان ہونا بیان کیا گیا تھا۔ اب اس کی ایک مثال نماز بیان کی جا رہی ہے، جس کے احکام اور مسائل الحمدللہ ہر اعتبار سے سہل ہے اور آسان ہے۔ نیز اس ترجمۃ الباب سے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کا مقصد فرقہ مرجیہ کا رد کرنا بھی ہے، وہ اس طور پر کہ نماز جو ایک عمل ہے، کتاب اللہ میں اس کو ایمان کہا گیا ہے، تو معلوم ہوا کہ نماز جزو ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تو اسی سے اس بات کا پتہ بھی چل گیا کہ اعمال ایمان کا جز ہوتے ہیں، اور اعمال ایمان کے لیے لازم اور ضروری ہے، اور ایمان مرکب ہے، اور جو چیز مرکب ہوتی ہے اس میں کمی اور زیادتی بھی ہوتی ہے، لہذا فرقہ مرجیہ کا رد ہو گیا جو اعمال کو ایمان کے لیے غیر ضروری کہتا ہے اور ایمان کے بسیط ہونے کا قائل ہے۔ چنانچہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے ترجمۃ الباب قائم فرمایا باب الصلاۃ من الایمان۔ یہ باب ہے کہ نماز ایمان میں سے، یعنی ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اس ترجمۃ الباب کو ثابت کرنے کے لیے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت شریفہ نقل فرمائی اور اسے اپنا مستدل بنایا، یعنی اپنی دلیل بنائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما كان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہاں پر مفسرین نے اور خود امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایمانکم کی تفسیر صلاتکم سے کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب اس سے ترجمۃ الباب باب الصلاۃ من الایمان تو ثابت ہو گیا، لیکن یہ ترجمۃ الباب اس وقت اور بھی واضح ہوگا اور بھی کھل جائے گا جب اس آیت شریفہ کا شان نزول بیان کیا جائے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ تحویل قبلہ کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان ایک شبہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ نمازیں جو ہم نے تحویل قبلہ سے پہلے مسجد اقصی یا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کی ہیں، وہ نمازیں آیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہیں یا نہیں ہیں، ان نمازوں کا اجر اور ثواب ہمیں دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا، یا وہ نمازیں ضائع ہو گئیں، رائے گاں ہو گئیں۔ اس شبہ کے ازالے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اس میں بیان فرمایا کہ تمہاری وہ نمازیں جو تم نے تحویل قبلہ سے پہلے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے ادا کی تھیں، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی ان کا اجر و ثواب تمہیں دیا جائے گا۔
اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور سبھی مفسرین بیان فرماتے ہیں یہاں پر ایمانکم، ایمان سے مراد صلاۃ ہے، نماز ہے۔ اللہ تمہاری ایمان کو یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا جو تم نے تحویل قبلہ سے پہلے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے ادا کی تھی۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر نماز کو ایمان کہا گیا اور ایمان سے نماز مراد لیا گیا، تو پتہ یہ چلا کہ ایمان نماز کا حصہ ہے جو ایک عمل ہے، یعنی نماز ایمان کا حصہ ہے جو ایک عمل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اعمال ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، اس لیے ایمان مرکب ہے اور اعمال ایمان کے لیے لازم ہے اور ضروری ہے، اور اس سے فرقہ مرجیہ کا رد بھی ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ترجمۃ الباب الصلاۃ من الایمان بھی ثابت ہو گیا۔ عزیز طالبات، اب یہاں پر بخاری شریف کی عبارت کو سمجھنا لازم اور ضروری ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے آگے ایک جملہ بڑھا کر یا ایک لفظ بڑھا کر بڑی مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ یعنی اگر وہ صرف یوں کہتے یعنی صلاتکم کہ اللہ تمہارے ایمان کو یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا تو بات پوری ہو گئی تھی، لیکن حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے آگے کیا فرمایا؟ عند البیت، یعنی تمہاری نمازیں جو تم نے بیت کے پاس پڑھی ہیں۔ تو عزیز طالبات، جب البیت کا لفظ مطلقاً بولا جاتا ہے تو سب کو معلوم ہے کہ اس سے مراد بیت اللہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ اکرام کو تحویل قبلہ کے بعد یعنی جب یہ حکم ہوا کہ اب تم مسجد اقصی کو اپنا قبلہ نہ بناؤ بلکہ نماز میں اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرو، تو تحویل قبلہ کے بعد جو شبہ ہوا تھا تو کس بات میں ہوا تھا؟ اس بات میں ہوا تھا کہ وہ نمازیں جو مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی تھی وہ نمازیں قبول ہیں یا نہیں ہیں، ان نمازوں میں شبہ ہوا تھا، اور اسی شبہ کے ازالے کے لیے اللہ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمائی۔ لیکن امام بخاری علیہ الرحمہ کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی صلاتکم عند البیت، یعنی تمہاری وہ نمازیں جو تم نے البیت کے پاس یعنی بیت اللہ کے پاس پڑھی ہیں، تو وہ نمازیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ تو ظاہر بات ہے شبہ جو ہے بیت اللہ کے پاس پڑھی گئی نمازوں میں نہیں ہے، مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے جو نمازیں پڑھی گئی ہیں ان نمازوں میں شبہ تھا۔ تو پھر یہاں البیت سے مراد کیا ہے؟ اگر بیت اللہ کے پاس پڑھی گئی نمازیں وہ مراد ہے، بیت اللہ کے سامنے پڑھی گئی وہ نمازیں مراد ہیں، تو ان نمازوں کے بارے میں صحابہ کو شبہ ہی نہیں تھا۔ اس لیے یہاں پر شارحین نے بہت قیل و قال کی ہے، بحث و مباحثہ فرمایا ہے، لیکن اس کا آسان حل یہ ہے کہ دراصل یہاں پر ایک تقدیری عبارت ہے۔ وہ تقدیری عبارت اگر معلوم ہو جائے یا اس عبارت کو مقدر مان لیا جائے تو پھر کوئی قیل و قال کی ضرورت نہیں ہے اور تعویلات کی ضرورت نہیں ہے۔ تقدیری عبارت یہاں پر یہ ہوگی یعنی صلاتکم التی صلیتموها عند البیت الی البیت المقدسی، یعنی آیت کی تفسیر یوں کریں گے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم یعنی صلاتکم التی صلیتموها عند البیت الی البیت المقدس، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی ان نمازوں کو ضائع نہیں فرمائے گا جن نمازوں کو تم نے ادا کیا ہے، یعنی جن نمازوں کو تم نے ادا کیا ہے بیت اللہ کے پاس رہ کر
مسجد اقصی اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے۔ اس تقدیری عبارت سے اب سارے سوالات کافر ہو گئے اور ختم ہو گئے، لیکن ایک سوال یہ باقی رہ جاتا ہے کہ عند البیت لانے سے فائدہ کیا ہوا؟ یعنی حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہاں پر عند البیت کا اضافہ کیا تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ تو اس کا ایک فائدہ تو شارحین نے یہ بیان فرمایا کہ مدینہ منورہ میں آ کر جو نمازیں بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی تھیں ان میں حکم کو بطریق اولا ثابت کرنا ہے، وہ اس طور پر کہ خانہ کعبہ کے پاس رہ کر تقریباً 3 سال تک مکے میں مسلمانوں نے جو نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی ہیں وہ نمازیں ضائع نہیں ہوئی، ان کا ثواب دیا جائے گا۔ تو پھر مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد جو نمازیں مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی ہیں 16 یا 17 مہینے، وہ تو بطریق اولا ضائع نہیں ہوں گی، ان کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور دوسرا فائدہ اس عبارت کو آگے لانے کا یہ ہے عند البیت کا کہ بیت المقدس کی طرف تحویل ہجرت سے پہلے مکے میں رہتے ہوئے ہو چکی تھی، یہ بتانا بھی مقصود ہے۔ یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم مدینہ منورہ میں آنے کے بعد، ہجرت کے بعد 16-17 مہینے وہ مسلمانوں نے مسجد اقصی کو اپنا قبلہ بنایا تھا، یہ بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن امام بخاری یہ بھی بتانا چاہتے ہیں عند البیت لا کر کے کہ ہجرت سے پہلے بھی 3 سال تک مسلمانوں نے مکہ مکرمہ میں مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی ہیں، اس سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی رائے یہی ہے کہ قیام مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے پڑھتے تھے، مگر آپ بیت اللہ کو درمیان میں رکھتے تھے اس انداز سے کہ آپ کا رخ مسجد اقصی کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کی طرف بھی ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی بھی یہی رائے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جب آپ مکے میں بیت المقدس کی طرف 3 سال رخ کر کے نمازیں ادا کی ہیں تو اس سے پہلے یعنی مسجد اقصی کو قبلہ بنانے سے پہلے آپ کدھر رخ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ تو اس میں بعض علماء اکرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے قبلے کا کوئی حکم ہی نہیں تھا، لیکن بہتر قول یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں 3 سال مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز ادا کی، اس سے پہلے آپ کو حکم تھا بیت اللہ کو قبلہ بنانے ہی کا۔ اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لائے اور آپ کو نماز پڑھنا سکھایا اور نماز کے مسائل بتائے، اس وقت وہ نماز بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی تھی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش اور امتحان کے طور پر مسجد اقصی کو قبلہ بنانے کا حکم فرمایا، تو 3 سال مکے میں مسجد اقصی کو مسلمانوں نے قبلہ بنایا اور مدینے میں 16-17 مہینے آپ نے اور مسلمانوں نے مسجد اقصی کو اپنا قبلہ بنایا تھا۔ یہ ساری تفصیلات اگلی حدیث میں بیان کی گئی ہے، حدیث کو آپ دیکھیے اور بھی مزید باتیں اس کے اندر آپ کو معلوم ہو جائیں گی۔ وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء، یہ روایت حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان اول ما قدم المدینۃ کہ سب سے پہلے جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، نزل علی اجدادہ او قال اخوالہ من الانصار،
تو آپ اترے اپنے ننھیال کے پاس، یا راوی نے فرمایا اپنے ماموں کے پاس قبیلہ انصار میں سے۔ یہاں پر اجداد سے مراد ننھیال ہے، جسے عربی زبان میں من جہت الام کہا جاتا ہے، یعنی ننھیال کے پاس آپ اترے، اور اخوال ماموں کو کہا جاتا ہے۔ دونوں کا خلاصہ ایک ہی ہوتا ہے کہ ننھیال کے پاس آپ کا نزول ہوا تھا، وہ اس طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ قبیلہ بنو النجار سے تھیں۔ چونکہ ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس ٹھہری تھی، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھیال ہی کے سے ان کا تعلق تھا، اسی لیے راوی نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزل علی اجدادہ او قال اخوالہ من الانصار، کہ آپ اترے یا آپ ٹھہرے اپنے ننھیال کے پاس یا اپنے ماموں کے پاس قبیلہ انصار میں سے۔ وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ 16 شهرا او 17 شهرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نمازیں ادا فرمائی، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا فرمائی 16 مہینے یا 17 مہینے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں استقبال بیت المقدس کی مدت میں مختلف اقوال ہیں۔ امام ترمذی علیہ الرحمہ نے 16 مہینے قرار دیا، علامہ نووی علیہ الرحمہ نے شرح مسلم میں اسی قول کو راجح قرار دیا ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 مہینے فرمایا ہے، اور یہاں پر راوی دونوں اقوال یا دونوں باتیں نقل کر رہے ہیں، 16 مہینے یا 17 مہینے۔ ان مختلف اقوال کی شارحین نے اس طرح تطبیق دی ہے، اور وہ سمجھ میں بھی آتی ہے کہ جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تھے، اور یا جو مہینہ تحویل قبلہ کا ہے، یعنی قبلے کو بدلنے کا ہے، ان دونوں مہینوں کو اگر ہم گنتی میں شمار کر لیں تو کل ملا کر 17 مہینے بن جاتے ہیں۔ اور یعنی مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کو اگر شمار نہ کیا جائے تو پھر ایسی صورت میں 16 مہینے بنتے ہیں، اس لیے دونوں اقوال میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَن تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا یہ کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا بیت اللہ ہی آپ کا قبلہ ہو۔ لیکن عزیز طالبات، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ قبلہ بنانا پسندیدہ کیوں تھا؟ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے چونکہ بیت اللہ کو مرکزیت حاصل ہے اور وہ زمین کا بیچ کا حصہ ہے، اور دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ عبادت کے طور پر سب سے پہلا گھر دنیا میں کون سا ہے؟ بیت اللہ ہی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے عبادت کے طور پر، وہ بیت اللہ ہی تھا۔ اور تیسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے ظاہری اور باطنی، حسی اور معنوی اعتبار سے برکتیں بیت اللہ کے آس پاس رکھی ہیں۔ چوتھی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ مناسک حج ادا کرنے کے لیے ساری دنیا یہیں پر آتی ہے، اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ انبیاء سابقین تک بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنایا ہے اور رخ بنایا ہے، اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ وہاں پر مقام ابراہیم ہے،
اسی طرح ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاک ہاتھوں سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی۔ ان تمام وجوہات کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا کہ بیت اللہ ہی کو قبلہ بنایا جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی خواہش کے مطابق، پسند کے مطابق بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنانے کا حکم فرمایا۔ تو پھر سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بیت اللہ ہی کو قبلہ بنانا مقصود تھا تو پھر یہ دوران میں اور یہ بیچ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا اور بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تو اس کی حکمت اور مصلحت تو خود قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آزمانا چاہتے تھے اور امتحان لینا چاہتے تھے کہ کون آدمی اپنی خواہش پر، اپنی پسند پر چلتا ہے یا اور کون اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے۔ اصل اللہ کا حکم ہے، نہ بیت المقدس ہے اصل، نہ بیت اللہ ہے اصل، کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون میرے حکم پر چلتا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوا بیت اللہ کو اپنا قبلہ بناؤ، تو جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے بیت اللہ کو اس نے اپنا قبلہ بنا لیا۔ جب اللہ کا حکم ہوا بیت المقدس کو بناؤ تو اس نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ بیت اللہ ہی کو اپنا قبلہ بنا لو تو اس نے بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ لیکن جو اللہ کے حکم کو ماننے والا نہیں ہے وہ ضد کرے گا، وہ یہ کہے گا نہیں ہم پہلے سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب بھی یہی پڑھیں گے۔ جیسا کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اعتراض کیا تھا تحویل قبلہ کے بعد کہ مسلمانوں نے مسجد اقصیٰ کو چھوڑ کر بیت اللہ کو اپنا قبلہ کیوں بنا لیا، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو بطور امتحان اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ اور ایک حکمت اور مصلحت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام سعادتوں کا گنجینہ وہ بنایا ہے، سنگم بنایا ہے۔ تو جیسے کہ بیت المقدس کی طرف بھی آپ نے رخ کیا، بیت اللہ کو بھی اپنا قبلہ بنایا، تو ساری چیزوں، سارے کمالات آپ کے اندر اللہ نے جمع فرمائے۔ یہ بھی ایک حکمت اور مصلحت تھی۔ دیکھیے وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَن تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبْلَ الْبَيْتِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا یہ کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو۔ وَأَنَّهُ صَلَّى اول صلاۃ صلاها صلاۃ العصری، اور سب سے پہلی نماز جو آپ نے ادا فرمائی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے وہ عصر کی نماز تھی۔ اب یہاں پر ایک بات بہت ہی سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ تحویل قبلہ کے بعد سب سے پہلی نماز جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ادا فرمائی وہ کون سی نماز تھی؟ اب اس روایت سے، اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اس حدیث سے بات معلوم ہو رہی ہے اول صلاۃ صلاها صلاۃ العصری، کہ سب سے پہلی نماز جو آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ادا فرمائی جب قبلے کے بدلنے کا حکم ہوا یا بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنانے کا حکم ہوا تو وہ کون سی نماز تھی؟ عصر کی نماز تھی۔ لیکن بعض روایتوں میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نماز ظہر کا ذکر ہے کہ نماز ظہر کو آپ نے سب سے پہلے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ادا فرمایا تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز تھی۔ لیکن ظاہراً ان تمام اقوال میں اختلاف ہے، حقیقت میں اختلاف نہیں ہے۔ شارحین نے بڑے اچھے انداز میں ان تمام اقوال کے درمیان تطبیق دی ہے اور سمجھایا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سلمہ میں کسی آدمی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور وہیں پر نماز ظہر کا وقت ہو گیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت بنائی اور نماز ادا کرنے لگے۔ 2 رکعت ادا کرنے کے بعد تیسری رکعت کے رکوع میں تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب آپ مسجد اقصیٰ کو چھوڑ کر بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا لو۔ تو دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف سے بیت اللہ کی طرف پھر گئے، بیت اللہ کو رخ آپ نے بنا لیا۔ اس کے بعد وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے نماز عصر میں۔ تو آپ نے نماز عصر مکمل بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ادا فرمائی۔ اس میں کچھ لوگوں کو معلوم ہوا، ایک آدمی جس نے مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی تھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، وہ مسجد نبوی سے نکلا اور قبیلے بنو حارثہ میں غالباً وہاں پر وہ پہنچا۔ تو وہاں پر کچھ لوگ نماز عصر ادا کر رہے تھے، وہاں پر جا کر اس نے اطلاع دی کہ قبلہ بدل چکا ہے۔ جب اس نے اس بات کا اعلان کیا اور اطلاع دی تو وہ لوگ بھی نماز ہی میں بیت اللہ کی طرف گھوم گئے تھے۔ پھر اس کے بعد اطلاع وہاں سے پہنچی تھی بعد میں جا کر کے مسجد قباء، تو وہاں پر لوگوں نے فجر میں اطلاع پہنچی تھی وہاں پر، تو نماز فجر کو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ادا کیا۔ تو اب یہ پوری تاریخ ہمارے سامنے ہوگی تو پھر اقوال میں کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نماز ظہر بنو سلمہ میں آپ نے ادا فرمائی۔ وہیں پر آج بھی مسجد قبلتین بنی ہوئی ہے کہ ایک نماز لیکن 2 رکعت مسجد اقصیٰ کی طرف اور 2 رکعت بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ادا کی گئی تھی نماز، وہاں پر رکعتیں ادا کی گئی تھی، اس لیے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہی رکھا گیا۔ اب آپ دیکھیے وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ، اور سب سے پہلی نماز جو آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ادا فرمائی نماز عصر تھی۔ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، اور آپ کے ساتھ کچھ لوگوں نے نماز عصر ادا کی۔ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِّمَّنْ صَلَّى مَعَهُ، تو ایک آدمی نکلا ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عصر ادا کی تھی۔ فَمَرَّ عَلَىٰ أَهْلِ مَسْجِدٍ، تو اس آدمی کا گزر ہوا ایک مسجد والوں پر، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ لوگ رکوع میں تھے، یعنی یا تو رکوع میں تھے یا نماز پڑھ رہے تھے۔ فقال، وہ آدمی کہنے لگا، وہ گزرنے والا آدمی، اشہد باللہ، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، لقد صلیت، یقیناً میں نے نماز ادا کی ہے، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قبلہ مکہ، مکے کی جانب رخ کر کے، فدارو کما ہم، تو وہ لوگ گھوم گئے جیسا کہ وہ جس حالت میں تھے، قبل البیتی، بیت اللہ کی طرف، یعنی پہلے امام صاحب گھوم گئے، پھر امام صاحب کے ساتھ ساتھ مصلی حضرات بھی گھوم گئے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نماز میں امام کا جو ادھر سے جا کر ادھر ٹھہر جانا، پھر مصلیوں کا امام کے ساتھ گھوم جانا، یہ عمل کثیر ہے، اس سے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لیکن علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ وہ عمل جس سے نماز کی اصلاح ہو، وہ عمل نماز کو فاسد نہیں کرتا۔ جیسے نماز کے دوران کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو وہ فوراً آئے گا، وضو کرے گا، پھر جا کر کے وہیں سے نماز ادا کرے گا، تو یہ بھی عمل ہے، اس کی وجہ سے نماز تو فاسد نہیں ہوتی۔ اسی لیے یہاں پر جو عمل کیا گیا تھا وہ نماز کی اصلاح کے لیے کیا گیا تھا، اس لیے نماز جو ہے فاسد نہیں ہوئی تھی۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ باہر سے آ کر کے کوئی آدمی نماز میں لقمہ دے اور نماز میں رہنے والا اس لقمے کو قبول کر لے تو اس سے بھی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اطلاع دینے والا باہر کا آدمی تھا، ان مصلیوں میں سے تو کوئی نہیں تھا،
تو لہٰذا ان کی نماز فاسد ہو جانی چاہیے۔ تو اس کا جواب شارحین نے یہ دیا ہے کہ یہ اس وقت ہے جب باہر سے آنے والا اطلاع دے اور نماز پڑھنے والا بلا سوچے سمجھے اور غور اور فکر کیے ہوئے اس کی بات کو مان کر فوراً عمل کر لے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک آدمی باہر کا اگر کی اطلاع دے رہا ہے یا نماز میں لقمہ دے رہا ہے اور نماز پڑھنے والا غور اور فکر کے بعد نماز کے اندر خود سے وہ فیصلہ کر رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اور یہاں پر یہی ہوا تھا کہ وہ باہر سے آنے والے صحابی کی اطلاع کے بعد نماز پڑھنے والے صحابہ نے غور اور فکر کے بعد ہی اپنا رخ قبلہ یعنی بیت اللہ کی طرف فرمایا تھا۔ اب آپ دیکھیے فدارو کما ہم قبل البیت، تو وہ گھوم گئے جیسا کہ وہ جس حالت میں وہ تھے بیت اللہ کی طرف۔ وکانت الیہود قد عاجبہم اذ کان یصلی قبل بیت المقدس واہل الکتاب، اور یہودی کے ان کو بہت اچھا لگتا تھا اور یہود کے لوگوں میں ان کو سب سے اچھا لگتا تھا یا پسندیدہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، واہل الکتاب اور اہل کتاب کو بھی۔ دیکھو ویسے اہل کتاب سے یہود اور نصارہ دونوں مراد ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر روایت میں یہود کا ذکر پہلے آیا اور بعد میں اہل کتاب کا آ رہا ہے، تو بعد میں اہل کتاب کا ذکر آ رہا ہے، اس اہل کتاب کا عطف یہود ہی کے اوپر ہے، تو یہاں پر اہل کتاب سے مراد نصارہ ہوں گے۔ تو نصارہ اور یہودیوں کو یہ بہت پسند تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کو رخ بنا کر کے نماز پڑھے، کیونکہ اس سے ان کے مذہب کی تائید ہوتی تھی اور ان کی تائید ہوتی تھی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ کو قبلہ بنا لیا تو ان کو بہت برا لگا، وہ قیل و قال کرنے لگے، سوالات پیدا کرنے لگے اور لوگوں سے کہنے لگے کہ دیکھو جی ان لوگوں نے ہماری عداوت اور دشمنی میں قبلہ بھی چھوڑ دیا اور بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ حالانکہ بات یہ نہیں تھی، اصل بات تھی اللہ کے حکم کی تعمیل جو آپ نے پوری فرمائی تھی۔ فلما ولا وجہہ قبل البیت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا بیت اللہ کی طرف، انکروا ذالک، تو انہوں نے اس پر انکار کیا، اعتراض کیا، ان کو بڑا ناگوار گزرا۔ قال زہیر حدثنا ابو اسحاق عن البراء فی حدیثہ، زہیر کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو اسحاق نے۔ ابو اسحاق روایت کرتے ہیں برا سے فی حدیثی، اپنی حدیث میں، ھذا انہ مات علی القبلۃ قبل ان تحول رجال، یہ اس وقت کی بات ہے کہ کچھ لوگ مر گئے تھے یا انتقال کر گئے تھے تحویل قبلہ سے پہلے وہ قتلوا اور شہید کیے گئے تھے۔ یہاں پر یعنی کچھ غزوہ بدر سے پہلے بھی چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوئی تھیں، جنگیں ہوئی تھیں جن میں صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے تحویل قبلہ سے پہلے، تو ان کے بارے میں اگلی آیت کریمہ نازل ہوئی، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، صحابی اسی کی تشریح فرما رہے ہیں، اور صحابہ کو یہی شبہ ہوا تھا کہ قبلے سے بدلنے سے پہلے جو لوگوں نے نماز ادا کی تھی ان کی نمازوں کا کیا ہوگا، آیا وہ مقبول ہیں یا نہیں ہے۔ فلم ندری ما نقول فیہم، یعنی ہم کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے بارے میں ہم کیا کہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم کو معلوم نہیں تھا وہ لوگ جو تحویل قبلہ سے پہلے وفات پا گئے تھے ان کے بارے میں ہم کیا کہیں۔ فانزل اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں ایمان سے مراد صلاۃ ہے، نماز ہے۔ دیکھو ترجمۃ الباب بھی ثابت ہو گیا، الصلاۃ من الایمان، نماز ایمان میں سے، اس لیے کہ قرآن میں خود نماز کو ایمان کہا گیا اور اس سے فرقہ مرجیہ کا بھی رد ہو گیا۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان و یقین، تقوی و طہارت، صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔